آج اتنے عرصہ بعد زویلا نے حویلی میں قدم رکھا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے بیتے دنوں کی یادیں گردش کرنے لگتی ہیں، جب وہ نہایت ہی خوبصورت عروسی لباس میں ملبوس خان جی کا ہاتھ تھامے دل میں بڑے ارمان لے کر اس حویلی میں آئی تھی۔ سب سے زیادہ بی بی جان کی خوشی قابل دید تھی۔ ان کی آنکھوں کی چمک دمک اور چہرے پر پھیلی مسرت دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ زویلا کو اپنی بہو بنا کر کتنی مسرور تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا انہیں کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ انہوں نے بڑی چاہ سے اپنی تمام خاندانی رسومات پوری کی تھی۔ کتنی رونق تھی اس حویلی میں۔ رسومات سے فراغت کے بعد بی بی جان اسے بڑی ہی محبت سے سہیلی کی طرح چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے حجلہ عروسی تک پہنچایا تھا۔ بی بی جان سے وابستہ گزرا ہوا وہ خوبصورت وقت یاد کرتے ہوئے بانسوں کو روکنا اس کے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بی بی جان اب بھی اس کے سامنے آ کھڑی ہوں گے اور اپنی ممتا بھری گوش میں سمیٹ لیں گی۔ بی بی جان کی بے لوث محبت کو وہ کسی صورت بھی فراموش نہ کر پائی تھی۔ سب کچھ آج بھی اس حویلی میں ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، بس کمی تھی تو صرف بی بی جان کی۔ زویلا، تم رو رہی ہو؟ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا تمہیں رونا نہیں ہے میری بچی، اب کتنا رو رو کے خود کو ہلکان کرو گی۔ جاؤ جلدی سے جا کر اپنے سرٹیفکیٹ لے آؤ، ہمیں واپس شہر بھی جانا ہے۔ شہلا درانی کے آواز پر وہ یادوں کے دریچوں سے باہر آئی تھی۔ اچھا، شہلا درانی میں آتی ہوں، وہ بامشکل بول پائی تھی اور بوجھل قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یہ میرے نصیب کا کھیل بھی کتنا عجب ہے، نہ جانے کیوں مجھے قسمت بار بار گھن چکر کی طرح خان جی کی چوکھٹ پر ہی لا کر کیوں کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ وہی کمرہ تھا جس سے اس کی زندگی کی بیتی یادیں وابستہ تھی۔ صحیح کہا ہے کسی نے، جس پر گزرے وہی جانے۔ وہ کتنی آسانی سے بول دیا کرتے ہیں، بھول جاؤ سب کچھ، لیکن کیا گزری یادوں کو بھلانا اتنا آسان ہے؟ اگرچہ کمرے میں فانوس کی دھیمی سی روشنی موجود تھی، لیکن اندھیرے کو مٹانے کے لیے نہ کافی۔ کمرے میں رکھی ہوئی اس کی تمام اشیاء آج بھی بالکل اسی طرح کرینے سے سجی ہوئی تھی۔ کچھ بدلاؤ نہیں تھا، ایسا گمان ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کی چیزوں کو چھوا تک نہ ہو۔ اب وہ نڈھال اپنا بے جان وجود لیے صوفے پر تقریباً گر سی جاتی ہے۔ اس کمرے میں خان جی کے ساتھ گزرا وقت، اگرچہ ہمارے رشتے میں دوریاں تھیں، فاصلے طویل تھے، مگر وہ وقت میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ کاش خان جی ہم ساتھ ہوتے، وہ تڑپ کر چلا اٹھی تھی۔ آج اس لڑکی کو تنہائی میں کھل کر رونے کا موقع میسر ہوا تھا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں کمرے کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ خان جی، ایک پل بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے آپ کو یاد نہیں کیا ہو۔ میں مر چکی ہوں خان جی، اب تو بس میرے اس مردہ وجود کو دفنانا باقی رہ گیا ہے۔ بظاہر دنیا دکھاوے کے لیے کب تک مجھے اپنے لبوں پہ جھوٹی مسکراہٹ سجا کر رکھنا ہوگی؟ ایسا مسکرانا بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ کاش آپ جلد بازی نہیں کرتے تو آج میں آپ کے ساتھ ہوتی، میں ہر ظلم زیادتی کو بھول کر خوشی خوشی نئی زندگی کا آغاز کرتی۔ کاش کاش خان جی، مجھ سے نہیں رہا جاتا آپ کے بنا، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس دل میں اب کوئی بسیرا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس دل میں صرف آپ بستے ہیں۔ دور ہو جانے سے فاصلے ضرور بڑھ جاتے ہیں، لیکن قربتیں کم نہیں ہوا کرتی، ان کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ سیسکیوں میں لپٹے دل کے نہا خانوں میں چھپے تمام راز تنہائی میں نوحہ بن کر اس کی زبان پہ جاری تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کمرے میں کوئی پہلے سے موجود تھا جو اس معصوم سی لڑکی کو تڑپتا مچلتا دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آنسوں کو صاف کرتے ہوئے اس نے لائٹ آن کی تھی اور الماری کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے ضروری کاغذات لینے کے بعد اب وہ تیزی سے باہر کی جانب قدم اٹھاتی ہے۔ رشک جہاں، ٹھہر جاؤ، یہ اپنی ڈائری بھی لیتے جاؤ۔ کتنا بدقسمت ہوں میں، آج اپنی پسندیدہ شاعرہ سے ملا بھی ہوں تو کس حال میں۔ اس کی آواز کی کپکپاہٹ میں درد تھا۔ اب وہ پلٹ کر بری طرح سے سٹپٹا کر چونکی تھی۔ اسے اپنے حواسوں کی ڈور ڈھیلی پڑتی محسوس ہوتی ہے اور دل کی دھڑکنیں تھمنے سی لگتی ہے۔ کیا خان جی نے وہ تمام باتیں سن لی جو بھی کچھ دیر پہلے درد بن کر میرے لبوں پہ جاری تھی؟ اتنی بڑی کوتاہی کیسے ہو گئی مجھ سے؟ یا اللہ، میں لا علم تھی، میرے رب، میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ خان جی میرے کمرے میں پہلے سے موجود تھے۔ میرے مولا معاف فرما اس نادان لڑکی کو، انجانے میں آج بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی مجھ سے۔ بدحواسی میں اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس سے پہلے وہ کتنی بار خان جی سے بے دھڑک اقرار محبت کر چکی تھی
اور تڑپ کر ان کے سینے سے لگ چکی تھی، لیکن آج کیوں اس کے وجود پہ لرزہ طاری تھا۔ ایک ڈر تھا، جھجک تھی، شرم تھی، جھیم تھی جو زولا نے بڑی شدت سے محسوس کی تھی، اور وہ شرمندہ بھی تھی اپنے رب کے سامنے، کیونکہ وہ آلیان کے نکاح میں نہیں تھی۔ خان جی آپ یہاں میرے کمرے میں؟ میرا مطلب ہے آپ اس کمرے میں کیسے؟ وہ جھجکتے ہوئے بامشکل پوچھ پائی تھی۔ اب میں تمہارے کمرے میں ہی رہتا ہوں، اس پوری حویلی میں ایک یہی تو گوشہ ہے جہاں میری روح کا تسکین ملتی ہے، ورنہ تو میری روح کب کی پرواز کر چکی ہوتی۔ یہ لو اپنی ڈائری، اگر میں تمہاری ڈائری نہیں پڑھتا تو شاید مجھے کبھی علم ہی نہیں ہوتا کہ میری زولا ہی رشک جہاں ہے۔ اب وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ خان جی میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، مجھ سے دور رہے۔ وہ ڈر کے مارے سرکتی ہوئی دیوار سے جا لگی تھی اور ڈر و خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ڈرو مت مجھ سے زولا، جو انسان خود قابل رحم ہو وہ بھلا کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں اپنی حدود سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ زویلا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی مردہ آنکھوں میں زندگی لہرائی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سوچا تھا، شکر ہے ان آنکھوں کی جوت بجنے سے پہلے اس معصوم لڑکی کو دیکھ لیا۔ ڈری سہمی دیوار سے چپکی ہوئی زویلا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ نگاہوں کا تصادم ہوتے ہی اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسو دیکھ کر آج آلیان خان کی سنگلاخ پتھر جیسی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی۔ اس کی انا غرور کے بت میں دراڑیں پڑ چکی تھی، کیونکہ اس کے سامنے اس کی محبت نہیں بلکہ اس کی زندگی کھڑی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ اس لڑکی کی محبت سے منکر تھا، مگر اب سانس چلتے ہوئے زندگی سے انکار کیسے ممکن تھا؟ حالات کی ستم ظریفی تھی یا قہر الہی؟ یہ وہی شخص تھا جو اللہ کی زمین پر بڑی ہی اکڑ سے چلا کرتا تھا، مگر آج اس گھمنڈی انسان کے جھکے ہوئے کندھے اور ٹوٹا پھوٹا وجود اس بات کی صاف گواہی دے رہے تھے کہ قدرت سے توڑ مروڑ کر بلندی سے خاک میں لا پٹکا تھا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ تنہا رہ گیا تھا۔ زویلا آج تمہارے دل میں اپنے لیے بے پناہ پیار، چاہت، اپنائیت دے کر ایک بار پھر سے جی اٹھا ہوں۔ باقی کی بچی کچھ ہی بے معنی سی یہ زندگی تمہاری تڑپ کے سہارے گزارنے میں اب آسانی ہو جائے گی۔ میں تم سے کچھ کہنے کو نہیں کہوں گا، کیونکہ کچھ دیر پہلے تھی اپنے لیے بلکتا سسکتا دیکھ چکا ہوں۔ زویلا اب تم جاؤ، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ مجھے تم پر فخر ہے اور میں تمہیں بہت کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ زاروں کی طرح روتی بلبلاتی ہوئی اس لڑکی نے بے بسی سے پلکیں اٹھا کر آلیان کو دیکھا تھا۔ کتنے کمزور اور برسوں تک بیمار لگ رہے ہیں خان جی، میں تو ان کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے۔ کتنی مجبور لاچار ہوں اس وقت۔ رو نہیں زویلا، تمہارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اب تم جاؤ نا۔ نہ چاہتے ہوئے وہ اسے خود سے ہمیشہ کے لیے دور جانے کا بول رہا تھا۔ خان جی اپنا خیال رکھیے گا اور کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لیجیے جو آپ کا خیال رکھ سکے، آہو سسکیوں میں بامشکل کہہ پائی تھی۔ اب اس کا ادھر ایک پل بھی رکنا دشوار تھا، کیونکہ وہ آلیان کس طرح اکیلا، بیمار، کمزور اور ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اچھی سی لڑکی، اس نے سانس کھینچ کے سرد آہ بھری تھی۔ اب اچھی لڑکی کہاں؟ ہاں ایک اچھی لڑکی آتی تھی زندگی میں نے اسے بہت بے دردی سے کھو دیا۔ زویلا کیا تم میری دوست بن کر رہو گی؟ صرف دوست اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھو مجھے غلط نہیں سمجھنا، تم میری کزن بھی ہو۔ اس نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ نہیں خان جی کبھی بھی نہیں، کیونکہ غیر مرد سے دوستی بے حیائی کی پہلی سیڑھی ہے۔ مرد و عورت کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو کچھ اور ہی رشتہ بن جاتا ہے۔ اور ویسے بھی میرا مذہب نامحرم سے کسی بھی قسم کے تعلق کو اجازت نہیں دیتا۔ جا رہی ہوں اب میں، اللہ حافظ۔ جدا ہو کے مانا مگر یہ جان لو جانا، کبھی بھی یاد آؤں تو چلے آنا چلے آنا۔ تمہیں میں بھول جاؤں گا، یہ باتیں دل میں نہ لانا، کبھی میں یاد آؤں تو چلے آنا چلے آنا۔ بھلے دوری رہے کتنی نگاہوں سے نگاہوں کی، مگر خوابوں کی دنیا میں ملوں گا تم سے روزانہ۔ یہیں تک تھا سفر اپنا، تمہیں ہے لوٹ کر جانا۔ کبھی میں یاد روتی پیٹتی یہ بے قصور بھولی بھالی لڑکی بہتے آنسوؤں کو پونچھتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تھی۔ اب وہ ایک سیکنڈ بھی حویلی میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ چلیں شہلا دورانی، نظر چراتے ہوئے اس نے کہا تھا، لیکن شہلا دورانی کوئی بچی نہیں تھی، وہ ایک جہاندیدہ خاتون تھی۔ زویلا کا مرجھایا چہرہ اور سرخ آنکھیں اس کے دل سے بہت سے راز فاش کر رہے تھے۔ کیا ہوا زویلا، سب خیریت تو ہے؟ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ تمہیں آلیان نے کچھ کہا ہے نا؟
सच कहना जोला मुझसे, देखो कुछ मत छुपाना, मैं भी आलियान का दिमाग दुरुस्त करके आती हूँ। तुम तो कुछ नहीं बताओगी। ये कहते हुए वो गुस्से में उठी थी। नहीं नहीं शैलत रानी, वो कुछ भी नहीं है जो आप समझ रही हैं। खांची तो शायद घर में मौजूद ही नहीं है। उसने साफ झूठ बोला था। मुझे तो आदत सी हो गई है रोने की। आप परेशान ना हुआ करें मेरी वजह से अब आप घर चलें, काफ़ी देर हो गई। वो आई, उसने देखा और फतह कर लिया। अगर ये मुहावरा जोइला खान के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कुछ गलत ना था। नहायत ही महदूद वक्त और कम उम्री में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली रक्शे जहाँ नौजवान नस्ल की कैसी उभरती हुई शायरा और मुसन्फ़ा थी, जिसने अपनी मुनफर शायरी और दिल को छू लेने वाली तहरीर के ज़रिए नहायत ही कलील वक्त में मकबूलियत का शर्फ हासिल किया। रश्के जहाँ की तसनीफ़, रूह में उजाला। इस किताब रोनुमाई की पुरवक़ार तकरीब आज हमरा हाल लाहौर में मुनक्कद की जा रही थी। हाल कशाकश भरा हुआ था। मदाहों की कसीर तादाद अपनी इस मुनफर शायरा की सिर्फ एक झलक देखने के लिए बेताब नज़र आ रहे थे। मुसन्फ़ा ने अपनी इस किताब में मुआशरे में फैलने वाले नफ़ी रुझान का बड़े ही बेहतरीन अंदाज से नक्शा खींचा था, जो बेतहाशा दाद का मुस्तहिक़ था। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए अहम पैगामात, मसलन शादी ब्याह की मनफी रसूमात, कुरान और सुन्नत से दूरी, क़याम पाकिस्तान, इन्हराफ और वतन से मोहब्बत जैसे मौज़ूआत काबिल गौर थे। आज इस शायरा अदीबा को उसकी बेहतरीन कारकर्दगी पर एज़ाज़ी सनद से नवाजा जा रहा था। आशी यार, कहाँ रह गई थी तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। हद है, आज इतना बड़ा दिन है, मेरे लिए और मेरी बेस्ट फ्रेंड ही लापता है। जोइला तेवर चढ़ाए उसे घूर रही थी। हॉल में इतने सारे लोग। आशी, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ आज। इतना हजूम मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रही हूँ। देखना आशी, मुझे छोड़कर कैसे मेरा वजूद बर्फ़ की माने ठंडा पड़ रहा है। अब पता नहीं मैं कैसे इस स्टेज तक पहुँच पाऊँगी। लेकिन आशी, तू इतना घबराई सी क्यों दिखाई दे रही है? तेरी सांसें क्यों फूल रही है? सब खैर तो है? जोइला की बच्ची, रिलैक्स ज़रा, छड़ी के नीचे दम ले, सब बताती हूँ। हाय, इस डैशिंग के शहर से खुद को आज़ाद तो हो लेने दे मुझे। वो आंखें मटकाती हुई बेरब्त बोली जा रही थी। क्या मर्दाना वजाहती, क्या पर्सनैलिटी, क्या ड्रेसिंग, क्या स्टाइल, और इस पर रोबो दबदबा। उफ, अल्लाह माफ़ करे मुझे, तौबा तौबा, मेरी तो नीयत ही ख़राब होगी इस बंदे को देखकर। आशी दिल पे हाथ रखे ठंडी आहें भरती दिखाई दे रही थी। यार कसम, ऐसा लगता है मेरे सपनों का राजकुमार घोड़े पे सवार झट से मेरे सामने आ गया। कौन राजकुमार? कुछ बताएगी या बस यूं ही 1940 की हीरोइन की तरह गहरी सांस लेती रहेगी? जोइला, तुझे याद है तुम मुझसे अक्सर मेरे आइडल के बारे में पूछा करती थी और मैं खामोश हो जाया करती थी, क्योंकि मेरे तसव्वुर में जो तस्वीर बसी हुई थी वो कभी भी हकीकी रूप में सामने नहीं आ सकी थी। लेकिन आज ऐसा लगता है जो बरसों से इस दिल में एक ख्याल बनकर छुपा बैठा था, वो सचमुच मेरे सामने हकीकत बनकर आ गया है। यार बस यही है वो मेरा आइडियल जिसकी मुझे तलाश थी। मैं इस बंदे को हर कीमत पर हासिल करना चाहती हूँ। जोइला, तू कुछ करना मेरे लिए, मेरी क्यूट सी बहन। अगर मुझे ये शख्स ना मिला तो शायद मैं मर ही ना जाऊँ। यार प्लीज़ तू एक नज़र देखना मेरे फ्यूचर हस्बैंड और अपने जीजू को। ओए होए, कैसे आन बान और शान से सबसे पहली नशिस्त पर बुर्जुमान है। तुझे पता है जोइला, अभी कुछ ही देर पहले इस हैंडसम बंदे से मेरी बुरी तरह से टक्कर हुई थी। उफ, कुछ लम्हों के लिए मैं इस शहजादे की बाहों में झूल रही थी। उसके वजह से फूटती दिल फरेब परफ्यूम की खुशबू मेरी रूह तक को मुअत्तर कर गई थी। हाय, मैंने घबरा कर सॉरी कहा और उस जालिम ने जवाबन इट्स ओके बोलकर मुझे खुद से दूर किया। हाँ, तू देखेगी जोइला अपने जीजू को। वो देख जो सबसे पहले नशिस्त पर बुर्जुमान है, जो सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस है, जिन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा गुमा होता है जैसे ये बंदा किसी रियासत का शहजादा। बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है यार। ओए होए, अब वो जोइला को तकरीबन खींचते हुए खिड़की तक लाई थी। जल्दी से बताना जोइला, कैसे लगा तुझे मेरा आइडियल? आलियान खान को देखते ही वो ठठक कर रह गई थी। ज़मीन उसके कदमों तले हिलती महसूस हुई थी। इस वक्त अगर वो खिड़की का सहारा न लेती तो यकीनन चकरा के गिर ही जाती। सनसनीखेज़ कैफियत से दो चार उसका वजूद लम्हों में ठंडा पड़ने लगा था और दिल की धड़कनें थमती महसूस होने लगी थी। वो सख्ते की कैफियत से दुचार थी। बता ना जोइला, आशी ने उसे झंझोड़ा था। कैसी लगी मेरी पसंद, मेरे ख्वाबों का शहजादा? देख जोइला, अगर तू पास करेगी तो मैं मामला आगे बढ़ाऊंगी। आशी, बहुत लाजवाब है तेरी पसंद।
اس نے کمال کی ہمت دکھاتے ہوئے اشکوں پر بند باندھے تھے، ورنہ آج اگر یہ بند ٹوٹ جاتے تو شاید طوفان کو آنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے بڑی ہی مہارت سے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا تھا، عاشق کو شک نہیں، کوئی کمی نہیں، تیرا آئیڈیل پرفیکٹ ہے، لاجواب ہے میری جان، مجھے تیرے انتخاب پر فخر ہے، اللہ تجھے مبارک کرے، آمین۔ اچھا سن عاشق، یہ جو تیرا سپنوں کا شہزادہ ہے، میرا مطلب ہے تیرا آئیڈیل، ایج میں مجھے تجھ سے کافی بڑا لگ رہا ہے اور ہو سکتا ہے شادی شدہ ہوئے ہو، ویسے تو بتا شادی کرے کن سے؟ اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تھا۔ بول، کروا دوں میں تیری شادی شہزادے سے؟ ہائے زویلا، میرے ایسے نصیب کہاں جو یہ سپنوں کا راجا مجھ کنیز کو ملے۔ زویلا، یہ شادی شدہ ہے یا عمر میں مجھ سے بڑا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اپن کو، دل یہ سب باتیں کہاں دیکھتا ہے، یہ تو بس آ جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ لیکن زویلا، تو کیسے کروا سکتی ہے میری شادی اس ہیرو سے؟ نہ جھلائیے دل، کیوں مجھے دکھیارن کے دل سے کھیل رہی ہے رے؟ عاشق عالیان پر دل آ جانا زویلا سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کیوں نہ خان جی کی شادی عاشق سے کروا دی جائے؟ اس طرح خان جی کو ایک اچھی شریک ہاتھ مل جائے گی جو ان کا خیال رکھے گی، کیونکہ وہ عالیان کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی تھی، اور وہ تو چاہتی بھی تھی کہ کوئی ہو جو خان جی کی تنہا زندگی میں بہار بن کر آئے۔ عاشق سے اچھی لڑکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے عاشق کی آنکھوں میں خان جی کے لیے بے پناہ پیار دیکھ لیا تھا۔ عاشق، ایک بات کہوں تجھے، وعدہ کروانے کی؟ اس کا ہاتھ تھامے بڑے ہی پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بول زویلا، کیا بات ہے میری جان، تجھ پہ تو زندگانی قربان ہے، حکم کر۔ اچھا پہلے وعدہ کر، پکا وعدہ۔ چل وعدہ کر، بس تو بول زویلا۔ عاشق، تو نے میری بات سنے بغیر ہی وعدہ کر لیا، پہلے بات سن لیتی۔ زویلا، میں نے کہا ہے نا تجھ پہ میری جان بھی قربان ہے، بول بھی نا۔ عاشق، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو تیرا آئیڈیل ہے نا، میرا مطلب ہے جس بندے سے تو ٹکرائی تھی وہ عالیان خان ہے۔ کیا تو سچ بول رہی ہے زویلا؟ یہ وہی گھٹیا بےحس شخص ہے جس نے میری جان سے عزیز دوست کو تڑپا تڑپا کر لمحہ لمحہ اذیت سے گزارا ہے۔ میرا خون کھول رہا ہے زویلا، نفرت سی محسوس ہو رہی ہے مجھے اس درندے سے۔ اس کا چہرہ غصے میں سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں غصے میں باہر کی طرف نکل رہی تھی۔ زویلا، میرا دل چاہ رہا ہے اس حیوان کو ابھی اور اسی وقت ختم کر دوں۔ عاشق پلیز، تو خان جی کے خلاف کچھ نہ بول، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ ہم جن سے سچی محبت کرتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، انہیں کبھی رسوا نہیں کرتے۔ اب جو کچھ بھی میں تجھ سے کہنا چاہ رہی ہوں بس وہ سن۔ دیکھ عاشق، تو مجھ سے وعدہ کر چکی ہے کہ تو میری بات مانے گی۔ عاشق، میں چاہتی ہوں تیری شادی خان جی سے کروا دوں۔ وہ ہاتھ جوڑے اس کے سامنے منتیں کر رہے تھے۔ وہ مر جائیں گے عاشق، میں نے دیکھا ہے خان جی کو کتنے اکیلے ہو گئے ہیں، اور عاشق میں کبھی بھی تجھے کسی آزمائش میں نہیں ڈالوں گی۔ میں تیرا برا نہیں سوچ سکتی، میں تیرے سپرد اپنا شخص کرنا چاہتی ہوں جو اب درندہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی شفیق انسان ہے۔ وہ بدل گئے ہیں عاشق، زمانے کی ٹھوکریں انہوں نے توڑ کے رکھ دیا ہے، انہیں سہارے کی اشد ضرورت ہے، اور تیرے سے بہتر ہم سفر ان کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، تو ان کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ بول عاشق، چپ کیوں ہے؟ میری بات کا کچھ تو جواب دے۔ دیکھ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، کیا تو خان جی کی ویران زندگی میں خوشیوں کے دیپ جلائے گی؟ زویلا، تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ مجھے تو تیری ذہنی حالت پہ شک ہو رہا ہے۔ ارے بے وقوف لڑکی، تو نے یہ سب سوچ بھی کیسے لیا کہ میں عالیان خان سے شادی کر لوں گی؟ یہ کوئی فلم، ڈرامہ یا ناول نہیں ہے جس میں جو چاہے گی لکھتی رہے گی۔ یار، یہ ایک جیتی جاگتی زندگی ہے، مجھے تیرے سے اس کم عقلی کی قطعی امید نہیں تھی۔ دیکھ زویلا، تو مجھے بہت عزیز ہے، اگر آج میری یہ جان بھی مانگتی نا تو میں تیرے ان قدموں میں ہنس کر نچھاور کر دیتی، لیکن یہ سب کچھ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو عالیان خان کے ظلم و زیادتی کو درگزر کر سکتی ہے کیونکہ تو پاگل ہے، لیکن میں تجھ پہ ہونے والی ستم کبھی بھی نظر انداز نہیں کروں گی۔ اتنا بڑا دل نہیں ہے میرا اس جلاد کو اسی کے حال پہ چھوڑ دوں۔ کچھ سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں کیونکہ کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے طے ہوتے ہیں، اور ہم انسان ان معاملات میں مداخلت نہ ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ چھوڑ دے عالیان کو اس کے حال پہ، بھگتنے دے اس کے حصے کی سزائیں، اور خدا کے واسطے اب مجھے اس حوالے سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کرنا، ورنہ تیری اور میری یہ دوستی کا دی اینڈ۔ اچھا سن عاشق، ابھی کچھ دیر پہلے تو خان جی کے لیے اپنی محبت کا دم بڑھتی نظر آ رہی تھی، بس کیا یہی تھی تیری محبت؟ زویلا، تجھے پتہ ہے نفرت ہمیشہ محبت کے بعد ہی ہوا کرتی ہے، محبت سے پہلے نہیں۔ اب وہ شخص کے لیے میری محبت نفرت میں بدل چکی ہے،
ابھی عرشی اور زویلا ارد گرد سے بے نیاز اہلیان کے حوالے سے باتوں میں مصروف تھی کہ ضیاء ٹپکتا ہے۔ خوش اخلاقی سے کہتا ہوا ضیاء حسن ان کے پاس کھڑا تھا۔ ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور پھر عرشی کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ البتہ زویلا کے چہرے پہ آج بھی نو لفٹ کا بورڈ لگا تھا۔ ضیاء بھی فل چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں تھا۔ بڑی ہی شرارت سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، تم ہمیشہ اتنے غصے میں ہی رہتی ہو یا مجھے دیکھ کر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ تمہاری مس زویلا خان۔ عرشی کے اوپر پر اب وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ چکا تھا۔ مسٹر ضیاء حسن، میں اجنبیوں سے بے تکلف نہیں ہوتی، سمجھے تم؟ اس نے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ اجنبی پہلی ملاقات میں ہوتے ہیں شاعرہ صاحبہ، اور ہم نے تو ایک ہی کالج میں پڑھ رہے ہیں، شاید تمہاری یادداشت بہت بری ہے۔ اب وہ مسکرایا تھا۔ دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر عرشی نے مسکراتے ہوئے وہاں سے کھسکنا بہتر سمجھا تھا۔ ضیاء، جب میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی تو تم کیوں میرے تعاقب میں لگے رہتے ہو؟ حد ہے ویسے، کتنے ڈھیٹ ہو تم، وہ بگڑے ہوئے تیوروں سے بولی تھی۔ اتنی حسین آواز اور اتنا روڈ انداز، وہ بھی اپنی قسم کا ایک ہی تھا، یا شاید اسے یہ چڑچڑاتی لڑکی پھن کھارتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ وائٹ کلر تم پہ بہت اچھا لگتا ہے۔ سفید شفون کے لباس میں اسے دیکھ کر اس نے سراہا تھا۔ وہ بلا کی پرکشش، پر اعتماد، نفیس اور دلکش تھی، اور یہ لڑکا دل و جان سے اس پہ فدا تھا۔ زویلا، تمہیں پتہ ہے، تم سے ملنا میری زندگی کا سب سے حسین اتفاق ہے۔ انہی کچھ سالوں میں تمہیں بہت چاہنے والے ہوں۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا میں زندگی میں کسی لڑکی سے اتنی جذباتی باتیں کروں گا، لیکن میں خود پہ اپنا اختیار کھونے لگا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے، تمہیں جانا ہے، دل میرے بس میں ہی نہیں رہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، ایسا لگتا ہے میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں۔ اب تو دل کرتا ہے تم جلدی سے میری زندگی میں آ جاؤ، مجھے اب صبر نہیں ہوتا۔ شادی کرو گے تم مجھ سے زویلا؟ دیکھو، تم شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہو۔ اچھا، شادی نہ سے یہ منگنی تو کر سکتے ہیں نا؟ وہ آج بازد تھا۔ اس نے سیاہ مخمل کی ڈبیا میں بند ایک قیمتی بریسلٹ دیتے ہوئے محبت سے اپنے سامنے بیٹھے ساقی کو دیکھا، جو بند پلائے ہی مدہوش کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ زویلا، تم جانتی ہو محبت آکٹوپس کی طرح وجود کو جکڑ کر بے بس کر دیتی ہے، پھر اس کے شکنجے سے رہائی ممکن نہیں ہوتی، اور میری یہ چاہت تمہارے لیے بہت شدید ہے۔ اس کا نازک سا ہاتھ تھامے وہ آج اسکول بوائے کی طرح مچل رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ضیاء؟ وہ بری طرح دہاڑی تھی۔ شرم لحاظ بالکل مٹ گیا ہے۔ بےہودہ کیا بدتمیزی کر دی میں نے اب زویلا؟ تم سے محبت کرنا، تمہیں یاد کرنا، تمہیں چاہنا، تمہارے دن رات تڑپنا کون سی بےہودگی ہے؟ تم کیوں مجھے اپنے قریب آنے سے روکتی ہو؟ ایسی کیا وجہ جو تم محبت سے دور بھاگتی ہو؟ وجہ جاننا چاہتے ہو نا؟ تم تو سنو ضیاء، میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں، اور جس انسان سے میری شادی ہوئی تھی، اس شخص کے لیے چاہت آج بھی میرے دل میں امر بیل کی طرح پنپ رہی ہے۔ اور پلیز اب میرے آس پاس نظر آنے کی کوشش مت کرنا، سمجھے تم؟ حسب معمول آج پھر اس نے بری طرح سے ضیاء کو جھڑک دیا تھا، کیونکہ میرے نزدیک محبت صرف ایک بار ہوا کرتی ہے، بار بار نہیں۔ اس لیے بہتر یہ تم مجھے بھول جاؤ۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہ خوش نصیب کون ہے؟ ضیاء نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہاں رہتا ہے، کیا نام ہے؟ ضیاء، پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں۔ جاؤ یہاں سے، خدا کا واسطہ ہے میرے ارد گرد منڈلانا چھوڑ دو، مت تنگ کرو مجھے بد نصیب لڑکی کو۔ اب وہ اسے گھر آتی ہوئی وہاں سے اٹھی تھی۔ سنو زویلا، رکو، ایک بات سنتی جاؤ۔ اہلیان خان ہے نا تمہاری جنونی محبت، جنہیں تم خان جی پکارتی ہو؟ بولو زویلا، جواب دو۔ اہلیان کا نام سنتے ہی اس کی طرف حیرانگی سے دیکھتی۔ تم کیسے جانتے ہو یہ سب کچھ؟ ہاں؟ گھبراہٹ اور سٹپٹاہٹ کی وجہ سے گویائی میں لکنت نمایاں تھی۔ اب اس کا لمحہ بھر بھی ادھر ٹہنا ناممکن تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے یک دم قدم بڑھاتی ہے، مگر ضیاء نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ بیٹھو زویلا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے، پلیز بیٹھ جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں وہ نڈھال سی ہو کر چیئر پہ ڈھسی گئی تھی۔ اب وہ ہذیانی کیفیت میں جلائی تھی، اور بہت دیر سے رکے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ ضیاء اسے کافی دیر تک اپنے سامنے بیٹھا روتا دیکھتا رہا، پھر ایک گلاس پانی اس کی طرف بڑھایا تھا جو وہ ایک ہی گھونٹ میں پی گئی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ بے دردی سے لبوں کو کاٹتی ہوئی اس نے کہنا شروع کیا تھا، ضیاء، تم کچھ نہیں جانتے میرے بارے میں، کچھ بھی تو نہیں۔ میں تو مرجھائے ہوئے اس پھول کی مانند ہوں جو اب کسی کو بھی خوشبو نہیں دے سکتا۔
دور کیوں نہیں چلے جاتے تم میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے؟ کیوں جینا جیرن کر کے رکھ دیا تم نے؟ کیوں اپنی ہنسی کھیلتی زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ وہ بے بسی سے چہرے پہ ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ زویلا بس بہت رو لی تم نے، اب اور روتا نہیں دیکھ پاؤں گا تمہیں۔ ضیا بہت ہی شائستہ اور مہذب لہجے میں بولا تھا۔ دیکھو زویلا، ناراض نہیں ہونا، میں تمہاری گزری زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بخوبی واقف تھا، کیونکہ جن سے بے تحاشا پیار ہو جاتا ہے ان کی خیر خبر بھی رکھی جاتی ہے۔ اس کا نازک ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تمہاری محبت پانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری اس تنہا بے رنگ زندگی میں بہار بن کر نہیں آ سکتی؟ ماما کے گزر جانے کے بعد سے بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو جی اٹھا تھا، اور مجھے اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا ماضی کیا تھا۔ میں تو بس صرف یہ جانتا ہوں کہ تم میرا پیار ہو، میرے جینے کی وجہ۔ زولا، تمہاری بیتی زندگی کو جاننے کے بعد مجھے تم سے اکتاہٹ یا نفرت نہیں ہوئی تھی، بلکہ میرے اس دل میں تمہارے لیے مزید عزت و احترام بڑھتا گیا۔ دیکھو، مجھے غلط مت سمجھنا، میں نے تمہیں دیوانوں کی طرح چاہا ہے۔ ضیا، میرا ہاتھ چھوڑو، اور جو چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ جھوٹی یا منافقت بھری زندگی نہیں جی سکتی۔ میں تمہیں کبھی بھی محبت نہیں دے سکتی جس کے تم حقدار ہو۔ تم اچھے لڑکے ہو، تمہیں تو بہت اچھی سی لڑکی ملنی چاہیے۔ تم ایک مری ہوئی بے جان لڑکی کے ساتھ عمر بھر کا سفر طے کرنے کے خواہش مند ہو، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے اب کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا ضیا، میں تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ اللہ حافظ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے زویلا، میرا بھی جواب سنتی جاؤ۔ اگر یہ تمہارا حتمی فیصلہ اور تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں تمہیں اپنی شکل کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گا، ہمیشہ کے لیے US شفٹ ہو جاؤں گا، کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ اور اب یہاں رہ کر کروں گا بھی کیا؟ بہت کرب تھا اس کے لہجے میں، جیسے وہ آج بری طرح سے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا ہو۔ زویلا، جاتے ہوئے ایک بات تم سے ضرور کہوں گا، عورت کے لیے بہترین ہم سفر وہ ہے جو اس کی عزت کرتا ہو۔ مرد کی اصل خوبصورتی اس کی اچھی سیرت میں پوشیدہ ہے، صورت میں نہیں۔ اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ۔ ازدازی سنت وصول کرنے کے بعد وہ اپنے پرستاروں کے جھلوٹ میں گری آٹوگراف دینے میں مگن نظر آ رہی تھی۔ آج کثیر تعداد میں مداحوں کا ایک ہجوم تھا جو اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ ہر مداح اپنی اس پسندیدہ رائٹر کی ایک جھلک دیکھنے اور اسے بات کرنے کے لیے بے چین و بےتاب دکھائی دیتا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی دنیا جہان سے بے خبر جلدی جلدی سب کی آٹوگراف بک پر اپنا نام لکھ کر دے رہی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ اپنے کسی بھی فین کو ناراض یا نظر انداز نہیں کرے، کیونکہ اس لڑکی نے دل توڑنا تو سیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھا تھا۔ آٹوگراف پلیز محترمہ رشکے جہاں۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جو وہ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں کے مجمع میں بھی بآسانی پہچان سکتی تھی۔ اس نے فوراً چونک کر سر اٹھایا تھا۔ خان جی، وہ بے ساختہ کہہ اٹھی تھی، اور پھر اس نے قدرے جھجکتے ہوئے اپنی گھنیری پلکوں کو جھکا کر کپکپاتے ہاتھوں سے آٹوگراف بک لی تھی۔ کتنے سارے مداحوں کو یہ لڑکی آٹوگراف دے چکی تھی، مگر خان جی کو آٹوگراف دیتے ہوئے وقت نہ جانے کیوں اس کا قلم کانپ اٹھا تھا۔ لفظ نہ جانے کدھر کھو گئے تھے، یا شاید اس کے پاس وہ شان شان الفاظ ہی نہیں تھے جو وہ خان جی کی نظر کرتے۔ کچھ وقت تو وہ سر جھکائے واقعی گم سم سی رہی تھی۔ اب اس نے چند لمحوں کے لیے پلکیں اٹھا کر خان جی کی طرف دیکھا تھا اور صرف 4 الفاظ لکھ کر آٹوگراف اس کی طرف بڑھائی تھی۔ محبت کو زوال نہیں، وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، یہ بدلتا ضرور ہے، مایوسی تو کفر ہے، اور آج قدرت اس لڑکی پر زور و شور سے مہربان تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کو رات کی تاریکی میں بدچلنی کا الزام لگا کر گھر سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے ارمانوں کا ہر روز خون کیا جاتا رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس کا جائز حق کبھی نہ مل پایا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کو ہمیشہ کباڑ خانہ سمجھ کر ٹھوکروں تھلے روندا جاتا رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیواؤں جیسی زندگی گزاری تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے اپنے شوہر کو دل و جان سے چاہا تھا، لیکن افسوس اس لڑکی کو ہمیشہ کوڑا سمجھ کر اس پر نفرت سے تھوکا گیا تھا۔ اور یہ وہی لڑکی بھی تھی جو اللہ کی بندی تھی۔ دنیا چاہے کتنا ہی دھتکار دے، مگر رحمان اپنے بندوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا، اور تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے دگنی محبت کرتا ہے۔
دنیا گواہ تھی، اس لڑکی نے کبھی ہار نہیں مانی تھی۔ بلا شبہ وہ اپنے رب کی خوش شکر گزار بنتی تھی، اگرچہ یہ لڑکی اس دوگلے معاشرے میں بسنے والوں کی نظر میں زیرو تھی، مگر اللہ کی مہربانی انتھک محنت، مثبت سوچ، انسانیت سے محبت اور پراعتمادی کی بنا پر بامروج تک جا پہنچی تھی۔ زمانہ پہ رشک کرتا دکھائی دیتا تھا۔ عالیان خان جیسا خود پسند سڑگل بے شخص دھنک تھا اس کے بے پناہ ٹیلنٹ اور کامیابی پر۔ آج وہ مداحوں کے وسیع جھرمٹ میں گھری بیٹھی تھی۔ سارا زمانہ اس لڑکی پر رشک کر رہا تھا، باقی یہ انسان دوست لڑکی داد کی مستق تھی۔ یہ مغرور انسان بڑی حسرت سے اس معصوم کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، زویلا خان کتنا غلط تھا میں۔ تم فیل نہیں ہو، بلکہ تم شمع کی مانند ہو جس کی روشنی ہر طرف اجالا ہی اجالا بکھیر دیا۔ میں تمہیں ہمیشہ اذیت ناک تکلیفیں دیتا رہا، ٹھوکروں سے ٹکراتا رہا، تمہیں فیل اور نہ جانے کن کن خطاب سے نوازتا رہا، مگر آج میں ہی قطار میں کھڑا کسی سوالی کی طرح تم سے آٹوگراف لینے کے لیے مچلتا نظر آ رہا ہوں۔ کچھ سال بعد، زویلا یہ سب کیا ہے؟ تمہیں بالکل بھی اپنا خیال نہیں ہے؟ ٹائم دیکھا تم نے؟ اور کتنا لکھو گی؟ رات کو تو کم از کم آرام کر لیا کرو۔ ستیہ ناش کر کے رکھ لیا تم نے اپنی آنکھوں اور صحت کا۔ دیر تک جاگتے رہنے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بنتے جا رہے ہیں، اور تمہارے چشمے کا نمبر بھی روز بروز بڑھ رہا ہے۔ زندگی کو اتنی بے دردی سے ضائع مت کرو۔ میری بچی کتنی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہو تم۔ کسی بات کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ پہلے شعر و شاعری، پھر ناول نگاری، اور اب تم نے یہ ٹی وی ڈرامے بھی لکھنا شروع کر دیے۔ میں تو پریشان ہو کر رہ گئی ہوں تمہارے اس جنون سے۔ چلو بند کرو اب یہ لکھانا اور سو جاؤ، باقی کل بھی تو لکھ سکتی ہو نا۔ شہلا درانی نے غصے میں آ کر زویلا کے ہاتھ سے پین چھینا تھا۔ اف شہلا درانی، آپ بھی نا، پلیز میرا پین واپس کریں، بس تھوڑا سا تو رہ گیا تھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں ڈرامے کی آخری قسط لکھ رہی تھی، ایک تسلسل چل رہا تھا، اور آپ نے سارا مزہ کرکرا کر کے رکھ دیا۔ سارے کے سارے ڈائیلاگز نکل ہی جائیں گے اب میرے دماغ سے۔ ویسے بہت ہی زیادہ ظالم ہے آپ، اس نے چشمہ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جھنجھلاہٹ میں کہا تھا۔ لکھنا میرا شوق ہے، میری خوشی ہے، میرا جنون ہے، میرے جینے کی وجہ ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے اکیلے پن کا وہ ساتھی ہے جس کے بنا میں کچھ بھی تو نہیں ہوں۔ اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اچھا، بس زیادہ باتیں مت بناؤں، لائٹ آف کرو اور شرافت سے سو جاؤ۔ شہلا درانی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے حسب عادت اس کا کان مروڑا تھا۔ زویلا تم اتنی گرم کیوں ہو رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اب وہ اس کے ماتھے کو چھو کر فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ ارے بابا، بالکل فٹ ہوں میں، بس معمولی سا بخار ہے اور کچھ بھی نہیں، فکر نہیں کرے، میں نے پیناڈول لے لی ہے، اب منٹوں میں یہ بخار بھاگ جائے گا۔ وہ اپنا تھکا ماندہ وجود لیے بیڈ پر نیم دراز ہوئی تھی۔ زویلا تم مجھے کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں لگ رہی، اور اس طرح اپنی مرضی سے میڈیسن نہیں لیا کرتے۔ تم کل میرے ساتھ کلینک چلنا، چیک اپ کروانے۔ یہ بخار تمہیں کب سے آ رہا ہے؟ تم نے مجھے بتانا تک پسند نہیں کیا۔ اف اللہ جی، ٹھیک ہوں نا میں؟ شہلا درانی وہ چڑ سی گئی تھی۔ آپ بھی مجھے اب تک ایک چھوٹی سی بچی سمجھتی ہیں، اتنی فکر نہیں کیا کریں میری، معمولی بخار ہو، کچھ بھی نہیں، چلیں اب جا کر آپ بھی آرام کریں، میں بھی سو رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ اس نے جڑ سے کمبل منہ تک تان لیا تھا تاکہ شہلا درانی کا مزید لیکچر نہ سننا پڑے۔ زویلا کی بچی، مجھے بیوقوف مت بناؤ، خوب واقف ہو تمہاری چالاکیوں سے، اماں ہوں تمہاری۔ یہ سونے کا ناٹک میرے سامنے مت کرنا، کیونکہ میں اچھے سے جانتی ہوں میرے جانے کے بعد تم پھر سے لکھنے بیٹھ جاؤ گی۔ اب میں بھی ادھر ہی بیٹھی رہوں گی تمام رات، دیکھتی ہوں کیسے لکھتی ہو تم۔ اس شرارت سی لڑکی نے فٹ سے اپنا چہرہ کمبر سے باہر نکالا تھا۔ ہنس ہنس کے اس کا برا حال تھا۔ اچھا، پرومس نہیں لکھوں گی نا؟ سو رہی ہوں نا، بھروسہ کر لینا مجھ پہ آج، صرف آج۔ آنکھوں میں بلا کی شرارت لیے وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اوکے، تمہارے پرومس پر یقین کر کے جا رہی ہوں، لیکن اگر میرا بھروسہ توڑا نا تو جان سے مار دوں گی، سمجھی تم؟ وہ مسکراتی ہوئی اس نٹ کھٹ لڑکی کے قریب آئی تھی اور اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ میری بچی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہارے سوا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ 1 مہینے بعد زویلا صوفے پر نیم دراز تھی، بخار سے اس کا بدن تپ رہا تھا۔ شہلا درانی سے اس نے روزانہ کی طرح مطمئن کر دیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن آج تو اسے اپنے پیروں پر کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگتا تھا، کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کرتا تھا۔ زویلا، یہ کیا؟ تمہارا ناشتہ
इसी तरह से टेबल पे रखा है? तुमने चाय तक नहीं पी? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शहला दुरानी मुसलसल जोयला से बात किए जा रही थी, लेकिन ये लड़की आंखें बंद किए बेसुध सी होकर सोफे पर नढाल पड़ी थी। जोयला मेरी बच्ची, क्या हो गया तुम्हें? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? इस मासूम को बेहोशी के आलम में देखकर वो सटपटा के रह जाती है। जोयला मेरी जान, आंखें खोल लो, ये क्या हो गया तुम्हें? जर्द रंगत और ढीला वजूद देखकर वो ठटक के रह जाती है। मेरी बच्ची, ये क्या कर लिया तुमने खुद को? जोयला उठ जाओ, बिल्कुल ख्याल नहीं रखती तुम अपना। मेरा कहना नहीं सुनती थी, ना खाने का होश ना पीने का। कितना मना करती थी ना मैं तुम्हें, मत जागो सारी सारी रात। न जाने कौन कौन सी उल्टी सीधी दवाएं खा कर अपना बेड़ा गर्क कर लिया तुमने। उसे अपने सीने से चिमटाए बदहवासी के आलम में फूट फूट कर रो रही थी। शैला दुरानी, आप क्यों इतना रो रही हैं? वो आंखें खोल कर नकाहत की कैफियत में बामुश्किल पूछ पाती है। जोयला की आवाज़ सुनते वो मज़ीद रोना शुरू कर देती है। जोयला, तुम्हें क्या हो गया? तुम नहीं जानती मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। बस चलो अभी और इसी वक्त अस्पताल। ये कैसा बुखार है जो किसी भी दवाई से उतरने का नाम नहीं लेता? रोज़ बरोज़ तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। शैला दुरानी, इतनी मामूली सी बात पे अस्पताल क्यों भाई? आप इतना परेशान क्यों होती हैं? गई तो थी मैं क्लिनिक आपके साथ, बस ज़रा सा बुखार की वजह से कमज़ोरी बढ़ गई है, शायद इस वजह से बेहोश हो गई थी। लेकिन शैला दुरानी आज जोयला की एक नहीं सुनती और उसे ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाती है। जोयला की हालत को देखते हुए उसके कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाए जाते हैं। कुछ दिन बाद अस्पताल से जोयला की रिपोर्ट्स लेकर शैला दुरानी घर पहुंचती है और जल्दी से रिपोर्ट को छुपा देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जोयला ये रिपोर्ट देखे। रिपोर्ट छुपाने के बाद उन्होंने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पानी के छींटे मारकर बड़ी मुश्किल से रोका था। कुछ रिलैक्स होने के बाद वो जोयला के कमरे में कॉफ़ी लेकर गई थी। जोयला किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ दिखाई दे रही थी। जोयला, मेरी बच्ची, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुमने मेडिसिन ली? बहुत ही महारत से बहते आंसुओं को रोककर वो बामुश्किल मुस्कुरा रही थी। शहला दुरानी, कहाँ रह गई थी आप बिना एक रिपोर्ट लेने में? इतना वक्त मैं कितना बोर हो रही थी अकेली। और हाँ, वो मेरी रिपोर्ट, क्या बताया डॉक्टर ने? जोयला, पता क्या है, रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस रेस्ट करो और कुछ मज़ीद मेडिसिन दी है डॉक्टर ने। वैसे डॉक्टर कह रहे थे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, अगर कुछ दिन के लिए तुम एडमिट हो जाओगी तो तबीयत में तेज़ी से बेहतरी आ जाएगी, इसलिए मैंने हामी भर ली और रात तक तुम्हें एडमिट होना है, बस कुछ दिन के लिए। उसके बाद मेरी जोयला बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी। जी नहीं, मैं ये एडमिट वेडमिट नहीं होंगी। और ऐसा हुआ क्या है मुझे? आप भी ना डॉक्टर की बातों में फ़ौरन से आ जाती हैं। आप कहो तो मुझे कितना लिखना है? वैसे मेरी रिपोर्ट्स दिखाएं ज़रा मुझे, मैं भी तो देखूँ आखिर ऐसा क्या हुआ है माँ बदौलत को जो नौबत एडमिट तक आ पहुँची है। कहाँ है रिपोर्ट शैला दुरानी? और ये आपकी आंखें इतनी लाल गुलाबी क्यों हो रही हैं? रोई हैं ना आप? जोयला, बस चुप हो जाओ, बहुत चपट चपट करती हो तुम कोई रोई धोई नहीं हूँ मैं, बस मामूली सा ज़ुकाम है। ये कहते हुए उनकी आवाज़ भर आई थी और आंखों में नमी छलकी थी। कितना ज़ब्त करती वो अब, बात भी तो कुछ छोटी नहीं थी। शैला दुरानी नज़रें ना चुराए और मेरी तरफ देख कर बात करे। क्या हुआ है मुझे आखिर? अब वो चिल्लाई थी, डॉक्टर ने क्या कहा है? आपको मेरे सर की कसम सब कुछ बताएं, और अगर आपने ज़रा सी भी गलत बयानी से काम लिया तो अल्लाह करे मैं मरी जाऊँ। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची, वो तड़प उठी थी। तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी बहुत अच्छे से अस्पताल में, और देखना तुम सेहतयाब हो जाओगी। शहला दुरानी, क्या हुआ है मुझे? ये गोल मोल बातें ना करें। वो अभी अपनी बात पे अड़ी हुई थी। अच्छा, आप नहीं बताना चाहती तो ठीक है, ना बताएं, लेकिन मैं भी अब अस्पताल में एडमिट नहीं होंगी। और अब जाएं, मुझे तनहा छोड़ दें, नहीं करनी मुझे आपसे बात। और सुन लें आप, मैं अस्पताल में दाखिल नहीं होंगी, प्लीज़ मुझे ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। जोयला, तुम्हारा एडमिट होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या शैला दुरानी? क्या हो जाएगा मुझे? क्या मर जाऊंगी मैं? वैसे भी शैला दुरानी, मेरा ईमान है, हर इंसान अपने मुकर्रर वक्त पर ही मरता है, वो वक्त जो अल्लाह ने तय कर रखा है। इस वक्त से पहले ना तो कोई मर सकता है और ना ही एक लम्हा ज़्यादा जी सकता है, लिहाजा मैं मरने से कतई नहीं डरती। उसके चेहरे पर बला की पुरएतमादी थी। अब बताएं मुझे सब कुछ सच सच, बहुत हिम्मत है मुझ में, हर तूफान का मुकाबला बासानी कर सकती हूँ। जोयला, तुम्हारा एडमिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें ब्लड कैंसर है। ये बताते हुए लर्ज़ उठी थी और उन्होंने रोते हुए इस लड़की को अपने वजूद में भींच लिया था। मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं
علاج کرواؤں گی تمہارا سب سے اچھے اور بڑے ہسپتال میں، اور تم دیکھنا تم بہت جلد صحتیاب ہو جاؤ گی، تم بہت جیو گی۔ ہاں ہاں، کینسر اور مجھے، بس اتنی سی بات، اور آپ اس قدر رو رہی ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ ایک بات کہوں آپ سے، مزید جینے کا مجھے ارمان نہیں، کیونکہ میں نے تو محدود وقت میں صدیاں دیکھی ہیں۔ ایسے کتنا وقت بچا ہے میرے پاس؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ بتائیں نا کتنا وقت ہے میرے پاس؟ شہلا درانی، اچھا ہی ہوا اس قید تنہائی سے رہائی پانے کا ٹائم میں آخر آ ہی پہنچا۔ تھک گئی تھی میں بھی زندگی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے، کتنی شدت سے منتظر تھی اس وقت کی۔ مر تو میں پہلے ہی گئی تھی، بس میرے اس بے جان لاشے کی تدفین باقی تھی۔ بیکار کی باتیں مت کرو زویلا، کیوں جی جلاتی ہو میرا؟ تمہاری باتیں مجھے اذیت دے رہی ہیں۔ تم نے کبھی سوچا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے زندہ رہ پاؤں گی؟ میری دعا ہے تمہیں میری بھی عمر لگ جائے، بہت جیو گی تم۔ نا امیدی کی باتیں مت کرنا، کفر ہے۔ زویلا کو تو انہوں نے مطمئن کر دیا تھا، مگر اپنے اس دل کو کیسے بہلاتی کہ اب ان کی زویلا اس دنیا میں بس کچھ ہی دنوں کے مہمان ہے۔ زویلا کا اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا، بہترین ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں اس کا علاج بھی جاری تھا، لیکن اس لڑکی کی طبیعت روز بروز تیزی سے بگڑتی جا رہی تھی۔ زویلا کی بیماری کے دنوں میں عاشی مستقل اس کے پاس اسپتال میں موجود تھی۔ یہ ہر وقت اپنی اس عزیز جان دوست کے قریب رہ کر اس کی تیمارداری میں لگی رہتی، اس کا دل بہلانے کی لاکھ کوششیں کرتی تھی، لیکن زویلا تو بس گھنٹوں کے حساب سے چھت کو تکا کرتی تھی اور نہ جانے کیا کیا سوچ کر روتی رہتی تھی۔ عاشی نے اسے پوچھنے کی کئی بار کوشش کی تھی، لیکن وہ تو بس نفی میں اپنا سر ہلا کے آنکھیں موند لیا کرتی تھی۔ ضیاء کو بھی اس نے زویلا کی بیماری کے حوالے سے انفارم کر دیا تھا اور وہ بہت جلد پاکستان آ رہا تھا۔ چونکہ اتنے سالوں تک زویلا اور ضیاء کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن وہ عاشی کے توسط سے اب تک اس کی خیر خبر سے باخبر رہتا تھا۔ زویلا کی گرتی صحت اور تیزی سے بڑھتی ہوئی بیماری کے سبب شہلا درانی نے چپ سادھ لی تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس ہر وقت ایک کونے میں بیٹھی روتی رہتی تھی اور ہر لمحہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اس کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھی۔ زویلا کی بیماری کی خبر سن کر ضیاء پاکستان پہنچ چکا تھا اور بلا تاخیر ہسپتال میں موجود تھا۔ السلام علیکم شہلا آنٹی۔ ضیاء کی یوں اچانک آمد پر آنسو پوچھتے ہوئے شہلا درانی نے چونک کر حیرت سے دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم کب آئے پاکستان؟ بس آج ہی آیا ہوں۔ زویلا کیسی آنٹی؟ اس کی آواز میں چھپا کر شہلا درانی بآسانی سمجھ سکتے تھے۔ زویلا ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے، اب اس کے پاس چند دن باقی ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ وہ بامشکل کہہ پائی تھی۔ میں زویلا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تم کیا بول رہے ہو ضیاء؟ کیا تم نہیں جانتے وہ؟ میں سب کچھ جانتا ہوں آنٹی، سب جانتا ہوں۔ وہ 15-20 دن سے زیادہ جی نہ سکے گی۔ اس کی بھرائی آواز، لرزتے کانپتے لب و لہجے نے شہلا درانی کے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ نہیں بیٹا نہیں، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تمہارے سامنے پوری زندگی بڑھی ہے۔ تم واپس چلے جاؤ، جتنا رشتہ بڑھاؤ گے اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ آنٹی، زویلا کی زندگی نے دیا ہے کیا ہے سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے؟ اسے کوئی سکھ نہیں مل سکا، لیکن جب تک وہ زندہ ہے ہم اسے خوش تو رکھ سکتے ہیں۔ کیا اسے خوش رہنے کا کوئی حق نہیں؟ میں زویلا سے بات کرتا ہوں۔ عاشی نے زویلا کے قریب جا کر ضیاء کے آنے کی اطلاع دی۔ اس نے اپنی بند آنکھیں کھولی تھی، زندگی سے بھرپور، ہنستی کھلتی پر اعتماد سی لڑکی، جس کی شرارتی بولتی آنکھوں میں آج موت منڈلا رہی تھی۔ اس نے اپنی مردہ آنکھوں سے ضیاء کو دیکھا تھا اور روتے ہوئے اپنا بھیگا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا، یا شاید وہ بولنے کی ہمت کر پا رہی تھی۔ کیسی ہو زویلا؟ مجھے دیکھ کر منہ مت موڑو، بات کرو مجھ سے پلیز۔ کیا اب تک ناراض ہو؟ میں اتنی دور کا سفر طے کر کے صرف تمہارے پاس آیا ہوں۔ ضیاء، میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں۔ اس نے اپنی خاموشی توڑی تھی، لرزتی کانپتی آواز، ٹوٹے پھوٹے بے ربط جملے۔ اب محسوس ہوتا تو اسے بولنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی زویلا، میں تمہیں US لے جاؤں گا علاج کے لیے۔ میری بات ہوئی ہے وہاں کے ڈاکٹر سے، انشاءاللہ تم جلد اچھی ہو جاؤ گی۔ اس کا ہاتھ ہمیں بڑی محبت سے یقین دلا رہا تھا۔ زویلا نے ایک نظر ضیاء کے مضبوط مردانہ ہاتھ پہ ڈالی تھی اور آہستگی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، کسی کے بھی ساتھ۔ اس کے لہجے میں بیزاری اور اکھڑا پن تھا۔ مرنے دو مجھے سکون سے، مت جھوٹ بولو، تم سب بہت اچھے سے جانتی ہوں میری زندگی کے یہ چند دن بآسانی انگلیوں پہ شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مت بہلاؤ میرا دل اور چلے جاؤ یہاں سے۔ زویلا، میں اب اکیلا واپس نہیں جاؤں گا، تمہیں اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔
دیکھو زویلا، میری آنکھوں میں آج بھی ان میں تمہیں اتنا ہی پیار دکھائی دے گا جیسے پہلے تھا۔ میرے پیار میں تم کبھی کمی نہیں پاؤ گی۔ تم لاکھ انکار کرو لیکن آج تمہاری ایک نہیں چلنے دوں گا۔ یہ کیا پاگل پن ہے ضیا؟ تم نے اپنی زندگی کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ کیوں خود کو برباد کرنے پہ تلے ہو؟ میرے پاس اب وقت کی شدید قلت ہے۔ شاید تم نہیں جانتے، ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا ہے، تم کسی اور لڑکی سے شادی کر لو۔ اب اپنے ہاتھوں میں منہ چھپائے بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زویلا، یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کسی اور لڑکی سے شادی کروں گا؟ پیار تم سے اور شادی کسی اور سے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ڈاکٹر کون ہوتے ہیں کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے؟ زندگی کتنی ہے اور کب تک رہے گی یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ زویلا، تم نے کبھی پھولوں کی زندگی پہ غور کیا ہے؟ اگرچہ پھولوں کی زندگی مختصر صحیح، لیکن ہمیں ایک پیغام ضرور دیتی ہے، اچھا جیو، خواہ کم جیو۔ مان لو زویلا میری بات، کیا تمہیں اب بھی میری محبت پہ یقین نہیں آتا؟ کیا تمہیں میری تڑپ دکھائی نہیں دیتی؟ میں تمہیں پانے کے لیے برسوں سے بے قرار ہوں، بے چین ہوں۔ اپنے اس سوالے کو مایوس مت لوٹاؤ۔ بستر مرگ پہ ہونے والا یہ نکاح بڑا ہی انوکھا تھا۔ نہ وہ دلہن بنی تھی، نہ سے سجی تھی، نہ شادیانے بجے تھے، اور نہ ہی اس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، لیکن آج زویلا ضیا کی ضرور ہو گئی تھی۔ کتنے وقت کے لیے یا کتنے دنوں کے لیے یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یہ تو صرف اللہ کو خبر تھی۔ شہلا دورانی اس نکاح سے بہت خوش تھی۔ انہیں ضیا پہ فخر تھا جو آج اس لڑکے نے کر دکھایا تھا، وہ تو شاید کوئی اپنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے ان دونوں کو دل سے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ ضیا کی خوشی کا اندازہ اس کے لبوں پہ آئی مسکراہٹ اور آنکھوں میں دمکتی چمک دیکھ کر بخوبی لگایا جا سکتا تھا کہ آج وہ کتنا پرسکون تھا۔ ضیا، یہ کیسی شادی ہے اور میں کیسی دلہن ہوں؟ میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتی، معاف کر دینا مجھے۔ وہ اپنے کمزور کپ کپاتے زرد ہاتھوں سے چہرہ چھپائے زوروں کی تار روتی جا رہی تھی۔ پاگل لڑکی، خوشی کے وقت یوں رویا نہیں کرتے۔ آج ہمارا نکاح ہوا ہے، ضیا نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے زویلا، آج تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ میں نے جس لڑکی کو دل و جان سے چاہا تھا، آج وہ میری شریک حیات ہے۔ زویلا، تم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ رحمان ہے، اس کے فیصلوں کے سامنے دنیا کا ہر دعویٰ فیل ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ معجزہ دکھانا اسی کے اختیار میں، اور تم دیکھنا وہ اپنی رحمت سے تمہیں جلد شفا یاب کرے گا۔ ضیا، میں اب مرنا نہیں چاہتی، میں جینا چاہتی ہوں، بہت جینا چاہتی ہوں۔ بہت تکلیف میں ہوں ضیا، بہت اذیت میں مبتلا ہوں۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھی، وہ ضیا سے چمٹی ہوئی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اپنی زندگی کو تڑپتا دیکھ کر ضیا بھی آج اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ سکا تھا۔ یہ لڑکا جو کچھ دیر پہلے اس کی ہمت بندھا رہا تھا، اب سسک اٹھا تھا۔ اس کے بہتے اشکوں نے سینے سے لگی ہوئی اس لڑکی کے شانوں کو تر کر ڈالا تھا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ اپنی محبت کو بس کچھ ہی دنوں میں ہمیشہ کے لیے کھو دینے والا تھا۔